حضور علیہ السلام نے عالم دین اور عبادت گزار ان دونوں کے درمیان موازنہ بیان کیا۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ مجھے اللہ کی قسم، حضور علیہ السلام عالم دین کی شان بیان کرتے ہوئے قسم اٹھا رہے ہیں۔ فرمایا قسم ہے مجھے اللہ کی، لعالم واحد، ایک عالم دین، ایک فقیہ، ایک عالم، اشد علی ابلیس من الف عابد، 1000 عبادت گزار ان سے ایک عالم دین ابلیس پر باری ہے۔ ابلیس شیطان عبادت گزاروں کو، جو جاہل عبادت گزار ہیں، ان کو بھٹکا سکتا ہے، جلدی گمراہ کر سکتا ہے، ان کی عبادتوں کو ضائع کر سکتا ہے، نیکیوں کو ضائع کر سکتا ہے۔ لیکن عالم دین، فقیہ انسان، مفتی انسان، عالم دین انسان جو ہے وہ 1000 عابد عبادت گزار، وہ شیطان کے لیے آسان ہے گمراہ کرنے، لیکن ایک عالم دین جو ہے وہ بھاری ہے، اس کو گمراہ کرنا اتنا آسان کام نہیں ہے، کیونکہ وہ علم جانتا ہے، اس کے پاس علم دین ہے۔ عالم دین دوسروں کی رہنمائی کرتا ہے، دوسروں کو تلقین کرتا ہے، تعلیم دیتا ہے، شیطان کے اثرات، شیطان کے ہتھ کنڈے، اس کے وسوسے، اس کا جال وہ جانتا ہے، وہ دوسروں کو ہدایت دیتا ہے، وہ خود بھی نہیں جلدی پھنستا۔ فرمایا شیطان جو ہے عبادت گزاروں کو گمراہ کر سکتا ہے، 1000 عبادت گزار ہوں، ایک عالم ہو تو وہ بھی باری ہے، عبادت گزاروں سے بھی افضل ہے۔ ایک حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا عالم دین کی شان یہ ہے، اتنی عظمت ہے، اتنی فضیلت ہے عالم دین کی۔ حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا فضل عالم، عالم کی فضیلت جو ہے، علی عابد، عابد پر، کا فضل الشمس علی الکواکب، ایسے ہے جیسے سورج کی ستاروں پر۔ فرمایا جیسے سورج جو ہے وہ بہت بڑا ہے، ستاروں سے نظر آ رہا، فرمایا اس طرح وفضل العابد علی غیر العابد کا فضل القمر علی کواکب، اور عابد کی غیر عابد جو عبادت گزار نہیں ہے وہ ایسے ہے جیسے چاند ستاروں سے ممتاز ہے۔ اور فرمایا یہ حدیث پاک جو آپ کے سامنے ہے، فرمایا شیطان جو ہے، ابلیس، 1000 عبادت گزار ہوں تو عالم دین جو ہے وہ ان سے افضل ہے، ان سے بھی وہ باری ہے شیطان پر۔ اور آگے فرمایا لِأَنَّ الْعَابِدْ لِنَفْسِهِ، کیونکہ عبادت گزار جو ہے وہ تو اپنے لیے عبادت کر رہا ہے، لیکن والعالم، اور عالم جو ہے لِغَيْرِهِ، وہ دوسروں کے لیے علم سیکھ رہا ہے، دوسروں کو ہدایت دینے کے لیے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ بھی اس کی حفاظت فرماتا ہے، اس کو ہدایت دیتا ہے اور قائم رکھتا ہے ہدایت پر۔ یہ ہے عالم کی فضیلت۔ اور جو بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا میرے صحابہ تم میں افضل وہ ہے جو قرآن کی تعلیم، علم حاصل کرنے والا اور قرآن کی تعلیم دینے والا، وہ عالم اور شاگرد دونوں ہی افضل ہیں تم میں، وہ افضل ہے، لیکن جو علم نہیں حاصل کر رہا اس کی یہ وہ فضیلت نہیں ہے۔ تم میں فرمایا میرے صحابہ، وہ صحابیت میں تو ہے اس کا درجہ، لیکن تم میں افضل فرمایا میرے صحابہ، تم میں وہ افضل ہے جو عالم ہے یا علم سیکھنے والا۔
قرآن کا علم سیکھنے والا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک میں ہے، حضور علیہ السلام آپ نے فرمایا جو فقیہ انسان ہے، جو فقہ میں ماہر ہے، فرمایا وہ بھی ایسے ہی افضل ہے جیسے کہ ستاروں میں سورج جو ہے افضل ہے، اعلیٰ ہے۔ عبادت گزار اور عالم دین کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ حضور علیہ السلام نے ایک واقعہ بنی اسرائیل کا بیان کیا۔ فرمایا بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار شخص، وہ ہر وقت پہاڑ کے اوپر رہتا، اپنی عبادت میں، نوافل نماز میں جو ہے اللہ کی عبادت میں مصروف ہے وہ۔ فرمایا وہ انسان جو تارک الدنیا ہے، شیاطین نے بڑے زور لگائے نہیں گمراہ کر سکے۔ تو ابلیس کہنے لگا اس انسان کو جو گمراہ کرے گا اسے میں بہت بڑا انعام دوں گا۔ سارے چیلے اس کے، وہ اس عبادت گزار کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں گمراہی کے، کبھی دنیا کا لالچ، کبھی کوئی خواہشات، کبھی کچھ خواہشات، وسوسے نفسیانی شیطانی وسوسے۔ لیکن ایک شیطان جو ہے اس نے کہا اے ابلیس میرے پاس ایک طریقہ ہے، میں اسے دھوکے کے ساتھ، اسے فراڈ کے ساتھ گمراہ کر سکتا ہوں۔ ابلیس نے کہا سب نے زور لگایا ہے لیکن یہ قائم ہے اپنی عبادت پر۔ وہ شیطان آیا اس کے پاس جس نے ابلیس سے وعدہ کیا کہ مجھے عہدہ ملے، میں تیرا قریبی بن جاؤں اور میں اسے دھوکہ دیتا ہوں۔ ابلیس نے کہا جاؤ تم بھی آزما لو۔ وہ شیطان آتا ہے اور اسی طرح کا وہ راہب بن کے، اس سے زیادہ عبادت کرنے والا، زیادہ ریاضت کرنے والا، اس سے بڑا راہب عبادت گزار بن کے کچھ دور وہ اپنی عبادت میں مصروف ہو جاتا ہے، یعنی اللہ کی عبادت میں وہ مصروف ہو جاتا ہے، وہ اپنے کام میں مصروف ہے۔ لیکن وہ جو سچا عبادت گزار ہے وہ دیکھتا ہے، روزانہ دیکھتا ہے کہ یہ تو مجھ سے زیادہ افضل ہے، زیادہ عبادت گزار ہے، زیادہ تارک الدنیا ہے۔ وہ ایک دن پاس آتا ہے اور آ کر کہتا ہے اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے عابد، اے عبادت گزار بندے، اے راہب، اے اللہ والے، میں بھی تیرے جیسا بننا چاہتا ہوں۔ مجھ پر بڑی خواہشات کے حملے ہیں، بڑے شیاطین کے حملے ہیں، میں بہت زیادہ ان کو دور کر رہا ہوں، لیکن وہ میری جان نہیں چھوڑ رہے، میری رہنمائی فرما۔ وہ کہنے لگا کہ ایک کام کر کہ میں یہ مرتبہ، یہ مقام، میری خوراک، میرا کھانا پینا وہ عبادت ہی ہو گیا، میں عبادت میں مصروف رہتا ہوں، مجھے اب کوئی بھی خواہش نہیں ہے۔ اگر تو بھی ایسا ہونا چاہتا ہے اور شیاطین کے وسوسے سے دور ہونا چاہتا ہے، اگر تو ایسا ہونا چاہتا ہے تو جیسے میں یہ مقام پایا ہے میں نے، اسی طرح تو بھی پا لے۔ وہ عبادت گزار پوچھتا ہے تو نے کہ یہ مقام کیسے پایا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ میں ساری زندگی عبادت کی، بڑا میں نے جو ہے زہد، ریاضت، عبادت، ترک دنیا، بڑا کچھ کیا، لیکن مجھے مقام تب ملا جب میں نے گناہ کیا اور توبہ کی۔ بغیر گناہ کے میں ساری زندگی توبہ کرتا رہا، مجھے وہ لذت نہیں ملی، وہ مقام نہیں ملا۔ پہلے میں نے گناہ کیا، پھر توبہ کی، پھر اس مقام پر پہنچا ہوں۔ تو بھی ایسے ہی کر۔ وہ کہنے لگا میں کیا کروں گناہ؟ وہ کہنے لگا جو میں نے گناہ کیا وہ بھی تو کر۔ وہ پوچھتا ہے تو نے کیا گناہ کیا؟ کہتا میں فلاں عورت کے پاس، زانیہ عورت کے پاس گیا تھا، وہاں جا کر میں نے جو ہے وہ گناہ کیا تھا، اب میں توبہ جو ہے میری، اس توبہ نے مجھے یہ مقام دیا ہے۔ لیکن وہ جو ہے زانیہ وہ پیسے لیتی ہے۔ اس نے کہا میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ اس نے کہا پیسے میں دیتا ہوں، پیسے بھی خود دیے، اس عورت کی طرف جو ہے وہ چلا گیا۔ جب لوگوں نے دیکھا کہ فلاں پہاڑ کا راہب، فلاں عبادت گزار تارک دنیا آ رہا ہے، وہ آگے پیچھے کہ اللہ کا ولی آ رہا ہے ہمارے گاؤں میں، وہ کہنے لگا فلاں عورت کا مجھے گھر بتاؤ۔ لوگ کہنے لگے کہ اب وہ عورت بھی اللہ کی ولی بن جائے گی، وہ تو بہت بری تھی لیکن وہ اب اللہ کی ولی بنے گی۔ لوگوں کا اتنا اعتماد، اتنی محبت اور ایسا حسن ظن تھا اس کے ساتھ۔ لیکن جب وہ گیا اس کے گھر میں، جا کر کہنے لگا جو میں نے
میں جس ارادے کے ساتھ آیا ہوں وہ میرا ارادہ پورا ہونا چاہیے۔ لیکن اس عورت نے کہا اے اللہ کے بندے، تم اللہ والے ہو، اللہ کے ولی، اللہ کے پیارے ہو، عبادت گزار، وہ دیکھنا کہیں شیطان تو نہیں تمہیں دا لگا رہا، وہ فراڈ نہ کر رہا، وہ فراڈ جو ہے وہ شیطان کا کام ہے، فوراً دیکھو۔ اس عورت نے اسے ہدایت دی۔ وہ عبادت گزار دوڑ کر آ کر دیکھا تو نہ وہاں پر وہ عبادت گزار، نہ ہی وہاں پر وہ اس کا استاد راہب، وہ اللہ والا۔ اس نے کہا اے اللہ تیرا شکر ہے، میں دھوکے سے، شیطان کے دھوکے سے بچ گیا، یہ تو شیطان تھا۔ اس عورت کا جب انتقال ہوا، لوگوں نے کہا اس کا جنازہ نہیں پڑھنا ہم نے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے نبی یہ عورت جنتی ہے، اگر کسی نے جنتی عورت کا جنازہ پڑھنا ہے تو شامل ہو جاؤ۔ تو لوگوں نے کہا اے موسیٰ یہ کیسے جنتی ہو گئی گناہ گار؟ آپ نے فرمایا میں اللہ سے پوچھتا ہوں۔ اللہ سے عرض کی یا اللہ کیسے یہ گناہ گار جنتی کیسے ہو گئی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھی تو یہ فاسقہ فاجرہ دوزخن تھی، جہنمی تھی، لیکن اس نے میرے دوست کو دھوکے سے بچا دیا، اس سے دھوکا ہو رہا تھا، اس نے اسے ہدایت دے دی تو میں نے اسے جنت دے دی۔